ہیں اور یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان فیصل آباد FM 93 کے اسٹوڈیو سے. اور جناب آج بھی حسب معمول ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک بہت ہی پیاری مہمان شخصیت سے. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام رابطہ میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر سمر عباس نقوی صاحب، جن کا تعلق ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے ساتھ ہے اور اسٹوڈنٹس افیئرس کا ایک شعبہ بہت ہی امپورٹنٹ وہاں پہ اس شعبے کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، اور ہارٹیکلچر کا ایک شعبہ جس کو اردو میں باغبانی بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے. اور بڑی ہی مفید ان سے ڈسکشن آج ہوگی بڑے ہی اہم موضوع پہ. تو ڈاکٹر سمر عباس نقوی صاحب سے ہم آج آپ کی ملاقات کروائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا. ریڈیو پاکستان فیصل آباد FM 93 کے پروگرام رابطہ میں آپ تشریف لائے، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہم. آپ کا تعلق ویسے تو زرعی یونیورسٹی کے مختلف شعبوں کے ساتھ ہے، مختلف ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان سے آپ تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم آج آپ سے بات کریں گے ہارٹیکلچر کے حوالے سے. تو سب سے پہلے تو ہمارے سننے والوں کو ہمیں اویئرنیس دیجیے اس چیز کی، ہارٹیکلچر کے بارے میں، کہ یہ اصل میں یہ شعبہ ہے کیا، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. تھینک یو سو مچ اسلم صاحب. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا اور FM 93 کا کہ جو ہے عوام کی، فارمرز کی، کسانوں کی ذہن سازی کے لیے جو ہے اتنے اچھے ٹاپک ڈسکشن کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں ڈسکشن کے لیے. جی اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہم ہیں ہیومن انسان، ان کے کھانے کے لیے دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک ایسی ہیں کہ جو ہمارے اسٹیپل فوڈ کے طور پہ ہیں، جو ہم ڈیلی کھاتے ہیں. جی، وہ ایک شعبہ ہے، وہ ایگرانومی میں چلے جاتے ہیں، جیسے گندم ہو گیا، اس طرح کی چیزیں ساری اسی میں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں فوراً نیوٹرینٹس پرووائڈ کرتی ہیں، نیوٹرینٹس دیتی ہیں، وہ ہمارے ایپیٹائزر کے طور پہ کھائی جاتی ہیں، استعمال ہوتی ہیں، یا ہم ان کو کوک کرتے ہیں، یا ان کو ہم کچا کھا جاتے ہیں، اس طرح کھاتے ہیں. وہ جو ہے وہ ہارٹیکلچر میں آ جاتے ہیں، جس میں فروٹس آ گئے کئی قسم کے، اس میں ویجیٹیبلز آ گئیں، یا ہماری ایستھیٹک ویلیو کے لیے، بیوٹیفیکیشن کے لیے فلاورز آ گئے، یہ پھول بھی سارے اسی میں آ جائیں گے. ان تینوں کی سٹڈیز کو ہم ہارٹیکلچر میں لے کے آتے ہیں. ان کی کلٹیویشن بڑھانا، آبادی بڑھ رہی ہے تو آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے یہ نیوٹریشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو پورا کرنے کے لیے اس کی کلٹیویشن کے میتھڈز، اس کو زیادہ سے زیادہ اگانے کے میتھڈ، کہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ہو، زیادہ ایریا ہو، اس کی سٹڈی جو ہے وہ ہارٹیکلچر کرتی ہے ایک سکیمیٹک وے کے تحت. یہ ہارٹیکلچر میں آ جاتی ہیں ساری چیزیں. ٹھیک ہے. تو کھجور بھی اس میں؟ کھجور تو اس کا بہت بڑا اہم فروٹ ہے، اور یہ 3rd یا 4th نمبر پہ فال کرتا ہے فروٹ میں. سٹرس، مینگو کے بعد کبھی گوابا اوپر، کبھی ڈیٹ پام جو ہے، اس طرح سے جو ہے. ڈیٹ پام بہت امپورٹنٹ فروٹ کراپ ہے، نہ صرف غذائی اعتبار سے بلکہ اس کی جو ہے اکنامک امپورٹنس بھی بہت زیادہ ہے. اور اس سے زیادہ امپورٹنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ کھجور ایک ایسا پھل ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے. یقیناً ایسا ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب، چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور ہم میرا خیال ہے کھجور کے موضوع پہ ہی ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہمارے پاکستان میں کھجور کی جو ہے، اگر آپ افادیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، اور پاکستان میں کھجور کی پروڈکشن کی کیا اس وقت صورتحال ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیں. اچھا، اس طرح سے اسلم صاحب کہ آپ یہ دیکھیں کہ جی کھجور جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ فروٹ آف دا کراپ ہے، جو فرسٹ 5 میں فال کرتا ہے پاکستان میں. جی. اور اس کی اگر ہم اکنامکس کو سمجھیں تو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ یہ پہلے تو اس کی ڈسٹریبیوشن دیکھیں کہ یہ 4 صوبوں میں ہوتا ہے. جی. اس کا زون اتنا بڑا زون ہے، 4 صوبوں میں گرو کی جاتی ہے کھجور. ڈفرینٹ پارٹس ہیں اس کے، جو ڈرائی پارٹس ہیں پاکستان کے، وہاں پہ ہوتی ہے. اور اس کو اگر ہم جو دیکھیں کہ اس سے ریونیو کتنا جنریٹ کرتا ہے، ہم آن این ایوریج سالانہ جو پاکستان نے 80 ارب روپے کا بزنس کرتا ہے کھجور کے ساتھ. 80 ارب روپے کی سیل کرتا ہے. یہ
आल्दो के जाती लोअर प्राइस मार्केट में है, क्योंकि छुआरे के हम मेन एक्सपोर्टर हैं। छुआरा जाता है और कुछ हमारी 20% जाती है फ्रेश फ्रूट, 80% हम छुआरे की सूरत में बेचते हैं। तो उसके बावजूद 80 अरब रुपए का बिजनेस करते हैं। 200 अरब रुपए तक इसको आगे फेच कर सकता है, या आगे इसको बढ़ाया जा सकता है। वो टेक्नोलॉजीज के हिसाब से, न्यू वैराइटीज के हिसाब से इस तरह से किया जा सकता है। इतनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। और इसमें एक और भी जो है ग़िज़ायत के हिसाब से अगर देखते हैं, तो ग़िज़ायत के हिसाब से आप इस तरह से देखिए कि इसकी इंपॉर्टेंस, मैं भी आपने क्योंकि रेफरेंस कुरान का दिया है तो कुरान से दूंगा कि हज़रत मरियम के बारे में लिखा हुआ है कि मैरी ने जब शेक किया, प्लांट्स का कहा गया कि इसको शेक करो जी, इससे ताज़ा जो है वो फ्रूट गिरेगा, वो खाएं जी। उसको उन्होंने खाया और खाने के साथ जो है वो बच्चे की बर्थ इजी हो गई। ये साइंस प्रूव्ड है जी, जिसमें से है कि ये ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ा देता है और बच्चे की परवरिश के दौरान कंट्रैक्शन और रिलैक्शन जो है फीमेल जेनिटल पार्ट्स का, उसमें जो है ये रोल अदा करता है, जिससे चाइल्ड बर्थ इजी होती है। बिल्कुल सही। ये जो है एक उसका साइंस, और जो आप 1400 साल पहले का चीज़ कुरान में कहेगी उसका लिंक बनता है। इतनी इंपॉर्टेंट है ग़िज़ायत के हिसाब से। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेंगे आयरन की कमी है बच्चों में, इसको खजूर दें। ठीक है। आपके पास शुगर की कमी है, माह रमज़ान में आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये इजीली अवेलेबल मोनोसेक्राइड शुगर्स हैं। आप जैसे खाते हैं 3 दाने खा लिए, एनर्जी आ गई, बाकी पेट भरने के लिए आप खाते हैं। और अब तो डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है रमज़ान का महीना थोड़े ही अरसे बाद रमज़ान की आमद भी हो रही है, और अब मेरा ख्याल है रमज़ान मुबारक के अलावा भी बाकी दिनों में भी ये मेरा ख्याल है इसका ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है खजूर के इस्तेमाल। बिल्कुल, अभी आप सही कह रहे हैं कि आप देखें कि इस पे इतना वर्क किया गया, ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और बाकी इदारों ने भी मिल के ये काम किया है इस पे कि इसकी ब्रांडिंग की जाए जी। तो उस ब्रांडिंग का फ़ायदा ये हुआ है कि ये अभी सारा साल खाई जा रही है। अगर एक वैरायटी का बताऊं, एक मुजावती नाम की वैरायटी है, ब्लैक कलर की मिलती है, बड़े साइज़ की, आम मार्केट में अभी ठेलों पर भी मौजूद है। ठीक है। 60,000 टन तक ये पाकिस्तान में एक पहले कभी था कि जिसमें 4,000, 5,000, 10,000 टन तक हो जाना, 60,000 टन तक जो है ये कंज्यूम सिर्फ एक वैरायटी हो जाती है। बिल्कुल सही। सालाना। और बाकी वैरायटीज अलहदा, और पाकिस्तान में तकरीबन 100 के करीब वैरायटीज हैं जिन पे हमने खुद काम किया हुआ है। अच्छा। बाकी वैरायटी, ये जो लोकल हम अपनी वैरायटीज बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की, इंटरनेशनल वैरायटीज अलावा हैं इसके, जो लोकल वैरायटीज हैं वो 100 के अलावा हैं। आप एक वैरायटी का मैंने बताया कि 60,000 टन तक, एक और वैरायटी है वो 40,000 टन है, उसकी 30,000 टन है, तकरीबन 6 लाख टन हमारी प्रोडक्शन है। ठीक है। जिसमें से कोई पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी हो जाते हैं, लेकिन बाकी जो है वो छुआरे की सूरत में या इस सूरत में 2 अरब रुपए की हम इंपोर्ट भी करते हैं। बिल्कुल सही है। अजवा की सूरत में अंबर है जी, इस तरह की मबरूम है, मार्केट में आते हैं, मेडजोल है, वर्ल्ड एलीट वैरायटी है, ये भी करते हैं। कंजम्पशन बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सही। तो डॉक्टर साहब अगर हम ग़िज़ायत के हवाले से बात करें, ग़िज़ायत के लिहाज से, तो कौन सी खजूर जो है वो सबसे अच्छी किस्म की है, और कौन सी खजूर जो लो लेवल पे जिसको हम देखते हैं? अच्छा, खजूर में इस तरह से है कि मेरा जो है वो सुनने वालों को समझाने के लिए ये है कि खजूर जो है वो सारी बेहतरीन है। ठीक है। बात ये होता है कि उसमें फाइबर कितने ज़्यादा, फाइबर के हिसाब से होता है कि उसके अंदर जो गूदा है जी, गूदे के हिसाब से, गूदे में फाइबर ज़्यादा हो। ठीक है। उसमें गूदे में फाइबर के हिसाब से हमारी असील अच्छी है। ठीक है। जो है मुजावती हमारी अच्छी है, इसका गूदा बहुत अच्छा है। ठीक है। मुजावती बलूचिस्तान से आती है, मुजावती बहुत अच्छी है। इस किस्म की जो है जमासूर है वो बहुत अच्छी है, मार्केट में 40,000 टन हमारा कंजम्पशन है उसकी। जी जी। तो ये जो है ये बहुत अच्छी है, इनका गूदा बहुत अच्छा है जो लोकल वैरायटीज़ में। बाहर की वैरायटीज आते हैं, मेडजोल बहुत अच्छी है जी जी, अजवा बहुत अच्छी है, इसका फाइबर बहुत ज़्यादा है। हमें डाइटरी फाइबर बॉडी को चाहिए होती है एनर्जी के लिए, सही, वो उनसे मिलती हैं। सही। इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। लेकिन उसमें डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी तो आ जाती है कि एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर, क्योंकि उसकी कीमत ही इतनी ज़्यादा होती है। तो किस तरह से इसकी पैदावार बढ़ाई जाए कि एक आम आदमी जो है वो उसके लिए भी आसानी से वो भी इस्तेमाल। अच्छा, पैदावार के हिसाब से ना दो चीज़ें इस तरह से हैं कि एक तो ये है कि हम खुद पैदावार ज़्यादा है, 6 लाख टन है। ठीक है। ठीक है। पहले तो ये देखना चाहिए कि खजूर जितनी भी है उसमें शुगर्स हैं, और शुगर्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। और मोनोसेक्राइड हैं, सब में एनर्जी है जी। वो खाएं ज़रूर, 7 दाने खाएं, 5 दाने खाएं, वो डेली अपने आदत बना लें। ठीक है। वो आदत बना लें, वो ज़रूर खाएं। और पहले कोशिश ये करें कि अपने ही जो प्रोड्यूस है वो खाएं।
ٹھیک ہے، تاکہ ان کو ہمارے فارمرز کے پاس پیسہ جائے. صحیح وہی انرجی ہے. بالکل صحیح. اس کے علاوہ اگر کوئی آگے کی طرف جاتا ہے جیسے اجوا، امبر اور خلاص کی طرف دیکھتے ہیں جی جی تو یہ ایک نیو مارکیٹ ہے. جو نیو مارکیٹ ہمارے یہاں بن رہی ہے، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ابھی پنجاب میں 6 مربع پہ یہ آرچرڈ بنا ہوا ہے. جی جی یہ نیو ورائٹیز کا، اور آہستہ آہستہ یہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے. اور پچھلی گورنمنٹس کے دور میں جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے ہمیں ایک پروجیکٹ دیا تھا جس میں ہم نے انہی ورائٹیز کا جو آپ کہہ رہے ہیں مہنگی ہیں جی جی وہ فری آف کاسٹ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد نے 4 آرچرڈ لگوائے. وہ 4 آرچرڈ لگے ہوئے ہیں. وہ کل کو کیسکیڈ کریں گے تو ہم چاہتے ہیں وہ 2 ارب روپیہ جو اجوا امبر پہ باہر جا رہا ہے وہ 2 ارب باہر نہ جائے. جی جی وہ ہم یہیں پہ پروڈیوس کریں. تو وہ زوننگ کر کے ہم نے وہ چیزیں جو ہے الحمدللہ وہ لگانی شروع کر دی ہیں. وہ پنجاب میں بہت زیادہ لگ رہا ہے. یہ فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ یہ یہیں پہ ایزیلی اور سستی اویلیبل ہوگی. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے فارمرز کے لحاظ سے بات کی، ان کی حساب سے وہ تو ظاہر ہے کوانٹٹی اور کوالٹی جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایک عام آدمی جو ہے وہ اگر اس کی پیداوار اگر کرنا چاہے تو کس طرح سے کیا وہ آسانی سے وہ کر سکتا ہے؟ کھجوروں کی طرف اگر وہ توجہ دے، اس کے درخت اگر کسی جگہ پہ بھی، جگہ اس کے لیے کتنی چاہیے ہوتی ہے، اور کیا اس کے ایک عام آدمی کے لیے کی پہنچ سے آسانی سے ہو سکتی ہے کہ وہ اس کی پیداوار جو ہے وہ کس طریقے سے کر سکے؟ اچھا، اس طرح سے ہے اسلم صاحب کہ اس کا جو ہے کھجور کی جو آپ جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جب بھی کوئی چیز لگاتے ہیں اس کی زوننگ امپورٹنٹ ہے. جی، زوننگ کہ اس کے لیے، اس فصل کے لیے، کیونکہ یہ سارا کلائمیٹ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. صحیح. کلائمیٹ ڈیپینڈنٹ ہیں یہ فصلیں جتنی بھی ہیں. جی جی تو اس کے لیے زون امپورٹنٹ ہے کہ کون سے زون میں آپ لگا رہے ہیں. تو ہمارے جو ہم نے ریسرچ کی ہوئی ہے، جو ہمیں معلوم ہے کہ جو زون ہیں وہ 2 طرح کے زون ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے گرم اور ساتھ نمی بھی ہو، ایک گرم ہے اور خشک ہے. ٹھیک ہے. گرم اور خشک میں ہوگی تو کھجور اوپر پودے کے پک جائے گی. اچھا. اگر گرم اور نمی والا ہوگا تو کھجور اوپر نہیں پکے گی، وہ رس والی، جوس والی زیادہ بن جائے گی. ٹھیک ہے. وہ انڈسٹریل ڈیٹس اس کو ہم کہتے ہیں. اس سے آپ سیرپ بنائیں، اس سے آپ الکول بنائیں، اس سے آپ جو ہے نیوٹراسوٹیکل انڈسٹری کے لیے چیزیں بنا دیں، کوئی اور چیزیں بنا دیں، جیم بنا دیں، صحیح، کوئی چیز بنا دیں، وہ وہاں پہ جائے گی. اگر ڈرائی کھانی ہے، خشک کھانی ہے تو اس کے لیے زوننگ ہوگی. وہ ہمارا کوہ سلیمان کی بیلٹ ہے، ساؤتھ پنجاب کے نیچے والی بیلٹ، ڈی جی خان اور یہ والی بیلٹ، یہ بیسٹ ہے یہ اوپر پکانے کے لیے پنجاب میں. اگر آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو پنجگور تربت ہے. اگر آپ سندھ کی بات کرتے ہیں تو دھاراوان کا علاقہ ہے، نارا ڈیزرٹ والی سائڈ پہ ہے. تو یہ جو ہیں یہ ہمارے کور زون ہیں. یہاں پہ اوپر کے لیے وہ چیزیں لگانی چاہیے. باقی جگہوں پہ چھوارا بنے گا اور باقی چیزیں بنے ہوں گی. 1 ایکڑ میں 100 پودے جو ہے وہ لگتے ہیں. 1 ایکڑ میں 100 پودے لگتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں اس کا 1500 1000 روپے 800 روپے کا ایک پودا آتا ہے. اچھا. اور ایک جو پودا ہے وہ پروڈکشن اس کی 2 من کے قریب ہوتی ہے. 10 روپے کلو کے حساب سے بیچیں تو 2 من کو آپ ضرب دے دیں تو آپ کا وہ کتنا 1 ایکڑ میں سے نکل آئے گا. صحیح. اس کے نیچے جو ہے آپ انٹر کراپنگ علیحدہ کر سکتے ہیں. اس کے بچے علیحدہ سیل ہوتے ہیں. تو یہ اکنامیکل، بہت زیادہ اکنامیکل ہے، بہت زیادہ اکنامیکل ہے. بالکل صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب، یہ عام کھجور جو ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں جب ہم جاتے ہیں تو صفائی کا بھی صحیح طرح سے خیال نہیں رکھا جاتا. تو ان لوگوں کو آپ کس طرح سے کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کے؟ اچھا، یہ تو ایک ہے، ایک تھوڑا بہت کہ کیئر یہاں پہ فوڈ آئٹمز کا اس طرح سے نہیں کیا جاتا جو جس طرح سے کیا جانا چاہیے. نیچے ترپال بچھانی چاہیے، ترپال کے اوپر اس کو ڈرائی کرنا چاہیے، یا اس کے لیے ریزڈ ملتے ہیں ان کے اوپر ان کو ڈرائی کرتے ہیں. یہ ایشوز ہیں، ان کی گرومنگ ہو رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے کافی اب ایسا ہے کہ امپروومنٹ ہے. وہ جو ہے ہائیجین کی طرف جا رہے ہیں. ڈرائر لے رہے ہیں، ڈرائر کے اندر چیزوں کو بنا رہے ہیں اور وہی آگے سیل کر رہے ہیں، وہ آگے بھی بھیج رہے ہیں. اس میں امپروومنٹ ہے. ہمیں یہی ہوگا کہ جناب آپ ترپالوں کو یوز کریں، اس کے اوپر رکھیں، اسی کے اوپر اس کو ڈرائی کریں، یا ترپال کے علاوہ جالی والی ٹیبلیں ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ اس کو ڈرائی کریں، ڈرائی کر کے پھر اچھی پیکنگ کر کے ان کو آگے مارکیٹ کریں. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جاتے جاتے کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، جاتے جاتے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا اور پیغام کی صورت میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کہ یہ جس طرح سے
کھجور ہم استعمال کرتے ہیں وہ بے شک کوئی اچھی قسم کی ہو یا لو لیول کی ہو، تو کیا اس کو واش کر کے دھونے کے بعد استعمال کرنا چاہیے، یا ویسے بھی اگر استعمال کر لیں تو اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ نہیں واش اس کو کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ جی جو ڈیٹس ہیں وہ ہمارے ہاں پاکستان میں وہ فروٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیچرل فروٹ ہے، آرگینک فروٹ ہے. اس کے اوپر ایک بھی سپرے نہیں ہوتا، اس لیے سپرے اس میں ہے نہیں. تو اس کو آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اس کو صفائی ہر ایک چیز کی، کیونکہ وہ نصف ایمان ہے، صفائی لازمی کریں کہ صفائی کر کے دھو کے اس کے بعد استعمال کریں. لیکن زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ ڈرائی اگر پانی اس کو لگ گیا تو اس کی شیلف لائف بھی کم ہو جائے گی. اچھا، ویسے اس کو رکھ سکتے ہیں؟ ویسے رکھ دیں، جتنی کھانی ہو اس کو صاف کریں اور کھائیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. جی، ڈاکٹر سمر عباس نقوی صاحب ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے تشریف لائے ہمارے آج مہمان. ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اور ڈاکٹر صاحب ہم ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام رابطہ کا وقت اب ختم ہوا. آپ سب کے لیے یہی دعا کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور ہمیں بھی اپنے